حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بن آزر بن ناہور بن ساروگ بن راگو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفشت بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی 10ویں پشت میں نبی ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو ذیفان یعنی مہمان نواز تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بن ناہور ایک بت تراش اور بتوں کی پوجا کرنے والا تھا۔ آزر کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے کا نام اس نے اپنے والد کے نام پر ناہور رکھا، پھر دوسرا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو اس وقت روئے زمین پر واحد مومن تھے۔ آزر تیسرا بیٹا ہاران تھا۔ ہاران کے بیٹے کا نام لوط علیہ السلام تھا۔ آزر کے بھائی کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سارا بی بی علیہ السلام تھا۔ آزر کی عمر 75 سال تھی جب اس کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس وقت منصب نبوت پر سرفراز فرمایا جب پوری دنیا میں ایک بندہ بھی مومن نہ تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام مومن تھے، ان کے بعد ان کی چچا زاد جو ان کی زوجہ تھی یعنی حضرت بی بی سارا علیہ السلام، اور تیسرے ان کے بھائی ہاران کے فرزند حضرت لوط علیہ السلام۔ ان 3 مومنوں کے بعد دنیا نہ جانے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ پاک ہے، کل جہانوں کا مالک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ بابل کا بادشاہ نمرود۔ بابل کے بادشاہ کا نام نمرود تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا پوتا تھا، یعنی نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ نمرود کی بادشاہت مسلسل 400 سال تک قائم رہی۔ یہ ایک سرکش، ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنوارا سب سے تھا جن کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ نمرود اپنے زمانے میں پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ پوری دنیا پر 4 بادشاہوں نے حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن بادشاہ میں سے ایک حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور کافر بادشاہ ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ ملک عراق کے شہر بابل کا بادشاہ نمرود خدا بنا بیٹھا تھا۔ یہ خود کو خدا کہتا تھا۔ لوگ اس کے ڈر سے اسے خدا کہتے تھے اور اس کو سجدہ کرتے تھے اور اس کے سامنے اپنے نذرانے پیش کرتے تھے۔ اہل بابل بتوں اور 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے شہر کے 7 دروازوں پر 7 ستاروں کی یعنی ایک ستارے کی عبادت گاہ بنا رکھی تھی۔ وہ ان کے ناموں کی عیدیں مناتے اور قربانیاں دیا کرتے تھے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی سارا اور حضرت لوط علیہ السلام کے سوا دنیا بھر میں لوگ کافر تھے۔ نمرود کے نجومی اور کاہن یعنی پجاری۔ نمرود کے نجومی اور پجاری روز 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک ایک انتہائی روشن ستارہ نمودار ہوا جس سے سورج، چاند اور سب ستاروں کی روشنی مانند پڑ گئی اور بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ جب یہ تمام حالات نمرود کے علم میں لائے گئے تو وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے اسی وقت اپنے نجومیوں اور پجاریوں کو طلب کر لیا اور کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تمہارا علم کیا کہتا ہے؟ نجومیوں کے بڑے عالم نے کہا کہ عالی جان کی امان پاؤ تو ایک بات عرض کروں۔ نمرود نے اس نجومی کی طرف دیکھا اور بولا کہو۔ پھر نجومی نے ڈر ڈر کر بتایا کہ عالی جا، آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ عالی جا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوگا۔ نجومی نے پھر کہا۔ نمرود اس نجومی کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ عالی جا پھر یہ ہوگا کہ آپ کہتے کہتے نجومی خاموش ہو گیا۔ ہاں کہو، چپ کیوں ہو گئے؟ نمرود نے پوچھا۔ عالی جا پھر یہ ہوگا کہ آپ کی حکومت ختم کر دی جائے گی، نجومی نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ یہ سن کر نمرود اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ جان کر دل ہی دل میں گھبرایا، پھر طیش میں آیا اور حکم دیا، آج کے دن جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ میں اس کا حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ نمرود کے حکم پر اس کے جلادوں نے 1 لاکھ بچے قتل کیے، مگر جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔
اسی علاقے میں ایک خاتون جن کا نام بی بی نونا تھا، ان کے یہاں بھی ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ بے حد خوبصورت تھا۔ وہ اس خوبصورت بچے کی پیدائش پر بہت خوش ہوئی، مگر ساتھ ہی ڈر رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نمرود کے جلاد ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دیں گے، مگر پھر خود ہی سوچا کہ خدا نے چاہا تو بچے کا بال بھی بیکار نہیں ہوگا۔ اصل میں بی بی نونا علیہ السلام ایک خدا پرست خاتون تھی، اسی لیے وہ نمرود کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ اے خدا، میرے بچے کی تو ہی حفاظت فرما۔ پھر وہ بچے کو لیے ہوئے پہاڑ کی طرف چل دی۔ پہاڑ کے غار میں بچے کو لٹا کر انہوں نے پھر دعا کی، اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جاتی ہوں، ان ظالموں کے ہاتھوں سے تو ہی اسے بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور ہوشیاری کے ساتھ غار سے نکل کر شہر کی طرف واپس ہو گئی۔ بی بی نونا علیہ السلام روزانہ غار میں جاتی، بچے کو دودھ پلاتی، اسے پیار کرتی اور پھر شہر کی طرف روانہ ہو جاتی، اور اس طرح 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب بچے کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگا، تب وہ چلنے پھرنے لگا۔ جب اس کی عمر 7 سال ہو گئی تو ماں نے اسے زیادہ بڑی بڑی باتیں سکھانا شروع کر دی۔ انہیں جب بھی موقع ملتا غار میں پہنچتی، بچے کو غور و فکر کرنے کا ڈھنگ سکھاتی، کمزوروں کی مدد کرنے کا سلیقہ اور خدا کے گزرے ہوئے پیغمبروں کے قصے سناتی۔ مگر انہیں اس وقت کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم اور تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ ایک خود پیغمبر بننے والا ہے۔ یہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ 13 سال کی عمر میں انہوں نے پہاڑوں اور جنگلوں میں دن رات گزارے۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والدہ سے کہا، اماں، اب مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں۔ والدہ نے جواب دیا کہ بیٹا، شہر میں تمہارے لیے بہت خطرہ ہے۔ بیٹے نے کہا کہ ماں، آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا کہ اصل حکم خدا کا چلتا ہے، اگر خدا کی مرضی نہیں ہوگی تو نمرود کا کوئی جلاد میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ والدہ نے لرزتے دل کے ساتھ کہا کہ بیٹے، میں نے ٹھیک بتایا اور تم بھی ٹھیک کہتے ہو۔ یہ کہہ کر بی بی نونا علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لیا اور بچتے بچاتے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر سے باہر نکلے۔ چلتے چلتے وہاں پہنچے جہاں کچھ لوگ موجود تھے جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، واہ، یہ ستارے کتنے روشن ہیں۔ ستاروں کی پرستش کرنے والوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے پوچھا، کیا تم بھی ہماری طرح ستاروں کی پرستش کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ستارے سب سے زیادہ روشن ہیں، شاید یہی خدا ہیں۔ ستاروں کی پوجا کرنے والوں نے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ نوجوان بھی ہماری طرح ستارہ پرست ہے۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد چاند نکلا تو سب ستارے مانند پڑ گئے، پھر غائب ہو گئے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افسوس، ستارہ تو چھپ گیا۔ میں اس طرح چھپ جانے والے کو خدا نہیں مان سکتا، البتہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چاند خدا ہے۔ ستارہ پرستوں نے کہا کہ شاباش نوجوان، تم ٹھیک کہتے ہو، بھلا چاند کے آگے ستاروں کی کیا حیثیت؟ چلو ہم بھی چاند ہی کی پرستش کرتے ہیں۔ لیکن باتوں ہی باتوں میں رات بیت گئی تو چاند بھی غائب ہو گیا اور سورج نکل آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لو، وہ بھی غائب ہو گیا۔ میں اس طرح غائب ہو جانے والے کو خدا نہیں مان سکتا، البتہ یہ سورج ہی سب سے زیادہ بڑا اور روشن ہے، شاید یہی خدا ہو۔ اس پر ستارہ پرستوں نے کہا کہ نوجوان، تمہاری سوچ بالکل درست ہے، بھلا سورج کے آگے چاند کی کیا حیثیت؟ چلو آج سے ہم بھی سورج کی پرستش کریں گے۔ مگر شام ہوئی تو سورج بھی غائب ہو گیا اور رات کی تاریکی نے پھر ایک بار ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں، تم نے دیکھا نا کہ ستارے ڈوب گئے، چاند غائب ہو گیا اور سورج بھی غروب ہو گیا۔ میں اس طرح ڈوبنے والے، غائب ہونے والے اور غروب ہونے والوں کو خدا نہیں مان سکتا۔ آؤ ہم سب مل کر اس خدا کی پرستش کریں جو ان ستاروں، چاند اور سورج سب کا خالق اور مالک ہے، بس وہی خدا سچا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا ایک انداز تھا۔ اس انداز سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ ستارہ پرستوں کو توحید کا راستہ دکھائیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے پہلے یہ ثابت کیا کہ وہ ستارہ خدا نہیں، پھر یہ بتایا کہ چاند بھی خدا نہیں، پھر یہ تعلیم دی کہ سورج خدا نہیں، اور آخر میں یہ ہدایت دی کہ خدا
وہ ہے جو ان سب کا خالق اور مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے اپنے گھر میں قائم ہے، اور ان کے والد آزر کی بت پرستی قوم کے لیے ایک مثال بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا منصب نبوت پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے دعوت حق کا آغاز کیا، اپنے گھر سے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو مخاطب کیا کہ اے والد، خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے اور جس کو آباؤں اجداد کا قدیم طریقہ بتایا ہے، یہ گمراہی اور باطل پرستی کی راہ ہے، اور صراط مستقیم اور راہ حق صرف وہی ہے جس کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ اے والد، توحید ہی سرچشمہ حیات ہے، نہ کہ تیرے ہاتھ سے بنائے ہوئے ان بتوں کی پرستش و عبادت۔ اس راہ کو چھوڑ اور توحید حق کی راہ مضبوطی کے ساتھ اختیار کر، تجھ کو خدا کی رضا اور دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہوگی۔ آزر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت اور دعوت حق کا بالکل اثر نہ ہوا۔ قبول حق کے بجائے آزر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کر دیا، کہنے لگا کہ ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے یہ جب دیکھا کہ معاملہ اب حد سے آگے بڑھ گیا ہے تو ایک اور جانب والد کے احترام کا مسئلہ ہے، تو دوسری جانب ادائے فرض، حمایت حق اور اطاعت الہی، تو انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے برگزیدہ انسان اور اللہ کے جلیل المرتبت پیغمبر کے شایان شان تھا۔ انہوں نے والد کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، بلکہ نرمی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اے والد، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا تیرا سلام ہے۔ میں پروردگار عالم کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا اور کسی حال میں بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ میں آج تجھ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ تیرے لیے بارگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا کہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور تو اللہ رب العزت کے عذاب سے نجات پائے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جب اتفاق کی صورت نہ بنی اور آزر نے کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی دعوت حق اور پیغام رسالت کو مزید پھیلانا شروع کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کا گھر چھوڑ دیا۔ پھر والد سے نا امید ہو کر وہ دوسرے لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پرستش اور سجدے کے لائق نہ نمرود ہے نہ یہ بت ہیں، پرستش اور سجدے کے لائق وہ خدا ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا اور وہی اس کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور ان کا پیغام بڑی تیزی سے مشہور ہو گیا، لوگ ان کی باتیں بڑے غور سے سننے لگے، ساتھ ہی ان کا نام اور پیغام نمرود کو بھی معلوم ہو گیا۔ اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ درباری بولے کہ اس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے سپاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے نمرود کا پیغام انہیں پہنچایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچ گئے۔ اس واقعے کو مزید سننے کے لیے چینل پر وزٹ کریں اور جانیے کہ کیا ہوا۔ ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔